سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تاریخ کائنات کے مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 23 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایروز بری طرح نروس ہو گیا تھا۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا مد مقابل کسی معمولی شخصیت کا مالک نہیں ہے۔ وہ دشمنی کرنا چاہتا ہے، اسی میں عافیت ہے کہ اس وقت وہ جو کچھ کہے اس کی تعمیل کی جائے۔ چنانچہ وہ باہر نکل آیا اور باہر نکل کر اس نے چیختے ہوئے کہا، خبردار خبردار، تم سب اپنے ہتھیار پھینک دو، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ باہر کھڑے ہوئے تقریباً تمام آدمیوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے تھے۔ وہ اب بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس زندہ مردے کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس کی موت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور جس کے بارے میں مشہور تھا کہ ایک خطرناک آدمی نے ایک درویش کو ہلاک کر دیا ہے۔ باہر طور شیران اپنے گھوڑے تک آیا اور ایروز کے بال اس نے ابھی تک اپنی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ایروز کو ایک ٹھوکر ماری اور اچھل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ریوالور سے سامنے کھڑے ہوئے 4 گھوڑوں کے پیروں پر گولی ماری۔ گھوڑوں نے زخمی ہو کر اچھلنا کودنا شروع کر دیا اور بہت سے لوگ ان کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے۔ اس دوران شیران نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور برق رفتاری سے وہاں سے نکل بھاگا۔ اس نے بستی کے ویران حصے کی طرف رخ کیا تھا۔ یہ بات شاید بستی والوں میں ابھی پوری طرح نہیں پھیلی تھی، اس لیے نسبتاً کم گنجان علاقے میں اسے چند ہی لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے بھی اسے دیکھتے ہی چھپنے کی کوششیں کی تھیں۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر شیران بآسانی بستی سے نکل گیا اور پھر اونچے نیچے ٹیلوں کے درمیان وہ ایک مخصوص راستے پر چلتا رہا۔ وہ کافی دور نکل آیا تھا۔ راستے میں اسے چھوٹی سی ندی نظر آئی۔ اس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے اسی ندی کے کنارے کنارے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا۔ تقدیر پر بھروسہ کیے بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ آخرکار ایک ایسی عمارت نظر آئی جو کبھی کسی زمانے میں عمارت بے شک رہی ہوگی، لیکن اب وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کھنڈر نے اچھا خاصا علاقہ گھیر رکھا تھا۔ اس کے آس پاس میں انسانی قد سے زیادہ بلند جھاڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ شیران نے وہاں گھوڑے کی رفتار سست کی اور پھر گھوڑا روک کر کھڑا ہوا، اس عمارت کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ یہ عمارت اس کے لیے اس وقت بڑی اچھی حیثیت کی حامل ہے۔ وہ ایک ایسی عمارت تھی جس میں وہ داخل ہو کر پوری طرح اپنا دفاع کر سکتا تھا۔ اس کے پاس کافی مقدار میں اسلحہ موجود تھا۔ ایک بار پھر اسے فلک شیر کا خیال آ گیا۔ اب تو فلک شیر ایک حسرت بن چکا تھا اور شیران کے دل کے گوشوں میں نہ جانے کیوں یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ شاید فلک شیر اسے دوبارہ نہیں مل سکے گا۔ اس خیال کے تحت اس کی موجودگی کے بغیر اپنے مقصد کی تکمیل کرنے کے بارے میں شیران کے خیالات خراب ہونے لگے تھے۔ وہ اکثر مقدس فرلاگ کے بارے میں سوچنے لگتا تھا، یہ روحانی دیوتا، یہ روحانی بزرگ، یہ زندہ پیر جھوٹا تو نہیں ہو سکتا۔ شیران نے تو اپنی زندگی کے بیشتر حصے میں مقدس فرلاگ کے بارے میں بہت سی ایسی کہانیاں سنی تھیں جن سے اسے یہ اندازہ ہوا تھا کہ فرلاگ ایک روحانی آدمی ہے، بہت کم بولتا ہے، بہت کم کچھ کہتا ہے، لیکن جو کچھ کہتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ بہرحال گھوڑے کو باہر چھوڑ کر وہ عمارت میں داخل ہو گیا۔ اس نے ایک شکستہ ستون پر چڑھ کر دور دور تک کے علاقے کا جائزہ لیا۔ نگاہوں کی حد تک خاموشی اور ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ کسی نے اس کا تعاقب نہیں کیا تھا۔ یہ بات اطمینان بخش تھی۔ چنانچہ وہ ستون سے اتر آیا اور اس کے بعد اس نے پوری عمارت کا جائزہ لے لیا۔ عمارت زیادہ تر ٹوٹی پھوٹی تھی، لیکن اس کی کشادگی بے مثال تھی۔ جو حصے باقی بچے تھے ان میں بھی جالے لگے ہوئے تھے اور جگہ جگہ چمگادڑوں کے گھر نظر آ رہے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا خاصا آسیب زدہ محل معلوم ہوتا تھا۔ فرش اس قدر گرد آلود تھا کہ اصل زمین کے رنگ کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ شیران کو ایسی ہی جگہ کی تلاش تھی جو اس کے لیے پناہ گاہ بن سکے۔ ایک بار پھر وہ ایک ہنگامہ آرائی کر کے آیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ایروز کے آدمی خوفزدہ ہو گئے تھے اور وہ ان کے نرغے سے نکل آیا تھا، لیکن یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ زیادہ دیر تک وہ خوفزدہ نہیں رہیں گے اور ایک بار پھر اس کی تلاش میں تیزی آ جائے گی۔ اس طرح راش اور گگول کے کاموں میں بھی شدید دشواریاں پیدا ہو گئی تھیں۔ بہرحال شیران کو ان حالات کی زیادہ پرواہ نہیں تھی، نہ ہی اس نے اپنے ذہن میں کوئی منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ اصل میں فلک شیر کی گمشدگی نے اس سے اس کی صلاحیتیں چھین لی تھیں۔
اور وہ خطرات میں گھرا ہونے کے باوجود بھی بستی سناریا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ آخرکار وہ کئی لمبی راہداریوں میں سے گزرتا ہوا اوپری منزل کے اس ٹوٹے ہوئے دریچے کے اوپر پہنچ گیا جس کے اوپر چھت موجود تھی۔ دریچے میں 3 محراب بنے ہوئے تھے۔ اس جگہ کو اٹھنے بیٹھنے کے لیے صاف کیا جا سکتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دریچے سے وہ دور سے بستی سے آنے والے راستوں کو بھی نظر میں رکھ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے دریچے کو صاف کیا اور اپنے سفری تھیلے سے ضرورت کی چیزیں نکال لیں اور دریچے میں بچھے ہوئے ایک بڑے سے پتھر پر دراز ہو گیا۔ اس وقت تو اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ تازہ زخم لگا کر آیا تھا اور ایروز کے آدمی کتوں کی طرح اسے سونگھتے پھر رہے ہوں گے۔ دریچے سے اس نے اپنے گھوڑے کو دیکھا جو اتنی دور نکل گیا تھا کہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ گھوڑے نے اپنے آپ کو اونچی نیچی پہاڑیوں میں چھپا لیا ہو۔ بہرحال وہ اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے لیٹے ہوئے بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ بہت سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں سماعت سے ٹکرائیں اور شیران چوکنا ہو کر اٹھ گیا۔ گھڑ سوار عمارت کی سمت نہیں آئے تھے بلکہ مخالف سمت نکل گئے تھے۔ شیران بہت دیر تک ادھر نظریں جمائے رہا جدھر گھڑ سوار گئے تھے، اور پھر مطمئن انداز میں گردن ہلا کر پتھر پر دراز ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس گھنڈر کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا ہوگا۔ بہت دیر تک وہ لیٹا رہا، پھر لیٹے لیٹے اکتا گیا تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عمارت کا ایک اور چکر لگانے کے خیال سے نیچے اترا۔ وہ گھڑ سوار جو ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سے گزرے تھے ابھی تک واپس تو نہیں آئے تھے۔ شیران کو عمارت کے بائیں طرف ایک جگہ نظر آئی جس کا رخ ندی کی طرف تھا۔ ادھر سے ہی خنک ہوائیں آ رہی تھیں اور ان کی وجہ سے موسم بہت بہتر ہو گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ شام اترنے لگی اور سورج مغربی پہاڑیوں کے پیچھے گم ہونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ہی رات ہو جانے والی تھی۔ شیران کو شب بھر کے قیام کے لیے مناسب جگہ منتخب کرنا تھی، جو اس سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ تاریکی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ اس وقت نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپیں پھر سنائی دیں۔ یہ آوازیں بتدریج قریب آتی جا رہی تھیں۔ شیران کو یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کا رخ عمارت ہی کی جانب ہے۔ چنانچہ وہ کسی سانپ کی طرح چوکنا ہو گیا، گویا اب ان کا رخ اس جانب ہو ہی گیا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ریوالور پیٹی سے نکال کر ہاتھوں میں لے لیے اور ایک ایسی جگہ رینگ گیا جس کا انتخاب وہ پہلے کر چکا تھا۔ اگر اسے جنگ کرنا پڑتی تو یہاں سے آنے والوں پر بہترین طریقے سے گولیاں چلا سکتا تھا، اور یہ جگہ اس کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بھی تھی۔ اگر کوئی عین اس جگہ آ جائے اور اسے نشانہ بنانے کی کوشش کرے تو پھر دوسری بات ہے، لیکن اس امکان کے لیے بھی اسے تیار رہنا چاہیے تھا۔ آنے والے اتفاق سے اسی دریچے کے نیچے رکے تھے جس کی ایک پوشیدہ جگہ وہ چھپا ہوا تھا اور ان لوگوں کو دیکھ بھی سکتا تھا۔ تاروں کی مدھم روشنی میں آنے والوں کی شکلیں اسے نظر آ رہی تھیں۔ یہ دونوں جوان تھے جن کی عمر زیادہ نہیں تھی، البتہ تیسری ایک عمر رسیدہ عورت معلوم ہوتی تھی۔ شیران نے حیرانی سے ان تینوں کو دیکھا۔ اس وقت ایسی کسی شخصیتوں کا یہاں آنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال وہ دم روکے انہیں دیکھتا رہا۔ آنے والوں نے گھوڑوں سے اتر کر چوکنے انداز میں چاروں طرف دیکھا، پھر عورت کی آواز ابھری۔ ماحول بے حد پرسکون ہے، کیا اسے گھوڑے سے اتاریں ماں؟ ایک نوجوان کی آواز تھی۔ ہاں جلدی کرو بیٹا، وقت کی لگامیں تھامے رکھنی چاہیے۔ جس شخص نے وقت کو ضائع کیا تو سمجھ لو اس نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ رات کے سناٹے میں عورت کی پروقار آواز ابھری۔ دونوں نوجوان کوئی چیز اتارنے لگے، پھر انہوں نے دریچوں کے عقب میں ایک چھوٹی سی جگہ کی مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ شیران کی حیرت آسمان کو پہنچ رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ مٹی ہٹانے کے بعد انہوں نے موٹے سے تختے کو صندوق کی مانند اٹھایا اور پھر محدود روشنی کر کے تختے کے نیچے سے برآمد ہونے والے خلا میں اتر گئے۔ شیران حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ محدود روشنی جس سے وہاں ہونے والے ہر عمل کو دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ شاید وہاں کوئی پراسرار تہہ خانہ ہے۔ دونوں نوجوان کچھ دیر تہہ خانے میں رہے، پھر ان میں سے ایک باہر نکل آیا۔ اس دوران عورت باہر ہی کھڑی رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے گھوڑوں کی پشت سے اتارا ہوا سامان تہہ خانے میں موجود دوسرے نوجوان کو منتقل کرنا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے۔ پھر انہوں نے تہہ خانے کے دہانے پر پہلے کی طرح تختہ رکھا اور اس میں مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ شیران حیرت اور دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کوئی اجنبی ان کی یہ تمام حرکتیں دیکھ رہا ہے۔ بوڑھی عورت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک شکستہ دیوار کی طرف بڑھی جس کے پہلو میں قبر نما مٹی کا ڈھیر سا دکھائی دیا۔
اور عورت کی آواز رات کی خاموش فضا میں ابھری، میرے مظلوم بچے، تیری ماں تیرے خون کا انتقام لیے بغیر قبر میں نہیں اتر سکتی۔ میں نے موت سے زندگی مانگی ہے اور مجھے یقین ہے کہ موت نے مجھے زندگی دے دی ہے۔ بہت جلد میں تیری روح کو سکون پہنچاؤں گی۔ یہ دیکھ لے، تیرے بیٹے اب جوان ہو گئے ہیں، تیری اولاد تیرا مشن پورا کرے گی، تیری اولاد تیرا مشن پورا کرے گی میرے بچے، کرے گی۔ عورت کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ بے شک رو تو نہیں رہی تھی، لیکن آواز آنسوؤں سے ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر وہ مڑی اور دونوں لڑکوں سے بولی، میرے نزدیک آ جاؤ میرے بچوں، آؤ واپس چلیں، مجھے یقین ہے کہ تمہارے باپ کی روح سکون محسوس کر رہی ہوگی۔ چند لمحے وہ اس کے پاس جا کر کھڑے رہے، خاموشی طاری رہی، پھر وہ پلٹ کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ سہارا دے کر انہوں نے بوڑھی عورت کو بھی گھوڑے پر سوار کیا اور شیران پھٹی پھٹی آنکھوں سے ساری کارروائی دیکھتا رہا۔ یہ تو بالکل ایک نئی اور انوکھی داستان ہے، اس نے سوچا۔ دل میں شدید تجسس بیدار ہو چکا تھا کہ یہ عورت کون ہے، یہ لوگ کون ہیں۔ ویسے تو یہ اسی علاقے کے باشندے لگتے تھے، ان کی بول چال سے یہی اندازہ ہوا تھا۔ وہ کیا چیز تھی جو اس نے زمین کی گہرائیوں میں پہنچائی تھی؟ تجسس سے تنگ آ کر وہ اس جگہ پہنچا جہاں ان لوگوں نے وہ چیز چھپائی تھی۔ پھر اس نے جھک کر وہی تمام کام کیے جو وہ نوجوان کر چکے تھے۔ مٹی ہٹانے کے بعد تختہ اٹھایا، درمیان میں لوہے کا کنڈا لگا ہوا تھا۔ تختے کے ہٹتے ہی ایک خلا نمودار ہوا۔ شیران اس خلا میں اتر گیا۔ اندر گہرائی زیادہ نہیں تھی، تہہ خانہ بھی زیادہ لمبا چوڑا نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اس مختصر سے تہہ خانے میں اس نے اسلحے کے ڈھیر لگے ہوئے دیکھے، بندوقیں، گولیوں کے توڑے، چاقو، غرض یہ تمام چیزیں بہت بڑی مقدار میں موجود تھیں۔ شیران حیرانی سے ان چیزوں کو دیکھتا رہا۔ رات کی تاریکی میں باقی اندازے لگانا دشوار تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ عورت اور اس کے دو ساتھی نوجوان کون تھے، لیکن انجانے میں شیران ایک بہت بڑے راز سے واقف ہو چکا تھا۔ یہاں پر اسلحہ جمع کرنے کا کوئی خاص مقصد تو ہوگا۔ بوڑھی عورت کی باتوں سے تو یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ وہ کسی سے انتقام لینا چاہتے تھے اور شاید اسی لیے اسلحہ جمع کر رہے تھے۔ شیران پھر باہر نکل آیا اور باہر نکلنے کے بعد اس نے اسی طرح تختے کو رکھ کر اسے مٹی سے پاٹ دیا اور اپنی پناہ گاہ کی طرف چل پڑا۔ سوچنے لگا، کاش فلک شیر ساتھ ہوتا تو کسی بھی موضوع پر گفتگو تو کی جا سکتی تھی۔ کھنڈرات میں رات گزارنا ایک انتہائی مشکل کام تھا۔ اس نے سوچا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، یہاں تک کہ طبیعت کی اکتاہٹ نے ایک بار پھر عقل کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا اور وہ اپنے گھوڑے کو آواز دینے لگا۔ گھوڑا بھی کمال کا تھا، ایسے چھپا تھا کہ اس کا نام و نشان بھی نظر نہیں آیا، جیسے اسے پورا احساس ہو کہ اس کا مالک اس کی وجہ سے دشمن کی نگاہوں میں آ سکتا ہے۔ شیران اس پر سوار ہو کر چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بستی میں داخل ہو گیا۔ نیند میں ڈوبی ہوئی خاموشی، بستی میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کہیں کہیں روشنی نظر آتی تھی تو احساس ہوتا کہ یہ آبادی ہے، ویرانہ نہیں۔ احتیاط سے راستہ طے کرتا ہوا آخر وہ گگول کے دروازے پر پہنچ گیا۔ بستی میں داخل ہوتے ہوئے اس کی منزل یہی گھر ہو سکتا تھا۔ ادھر ادھر دیکھ کر اس نے ایک مناسب جگہ گھوڑا باندھا اور پھر دروازہ بجانے کے بجائے احاطے کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ گگول جاگ رہا تھا اور کچھ سوچ رہا تھا۔ قدموں کی چاپ پر گگول نے گردن اٹھائی اور شیران کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بجلی کی سی پھرتی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، پھر اس کے منہ سے بمشکل تمام آواز نکلی، دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ گگول بے وقوف ہے، ناکارہ ہے، احمق ہے، دیوانہ ہے، لیکن کیا تم اس بات کی تائید نہیں کرو گے کہ گگول کو احمق، پاگل، دیوانہ سمجھنے والے خود احمق اور دیوانے ہیں؟ کیوں خیریت، کیا بات ہوئی؟ تم یقین کرو، میں ایک ایک لمحہ تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم آج آؤ گے، کیونکہ کوئی رکاوٹ تمہیں میرے پاس آنے سے نہیں روک سکتی۔ کیا تمہیں علم تھا کہ میں بستی میں داخل ہو چکا ہوں؟ دیکھو عظیم دوست، گگول اتنا بے خبر انسان نہیں۔ اگر بے خبر ہوتا تو جان گنوا چکا ہوتا۔ کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ میں نے خود تمہیں تلاش کرنے کی کوشش اس لیے نہیں کی کہ اب میں لوگوں کی نگاہوں میں مشکوک ہو چکا ہوں؟ اوہ، وہ کیسے؟ جو واقعہ گزرا ہے اس پر کم از کم گربان اور ایروز کے آدمیوں کو تشویش ہونا قدرتی امر ہے۔ وہ اب بھی تمہارے بھوت بن جانے پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ انہیں یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ سناریا بستی میں تمہارے ایسے زبردست حامی کون ہو سکتے تھے جو تمہیں پھانسی کے پھندے سے زندہ بچا کر قبر تک لے گئے اور پھر قبر سے بھی نکال لائے۔ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ایک اجنبی کے مددگار بستی کے باشندے نہیں ہو سکتے۔ عام باشندوں میں ممکن ہے اب بھی بہت سے تم سے ہمدردی رکھتے ہوں اور تمہارے مقصد کی تعمیل کے لیے دعائیں بھی کرتے ہوں، لیکن کوئی بھی کھلم کھلا تمہاری مدد نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ تم درویش کے قاتل بن چکے ہو۔ ایروز کو اپنی حماقت کا شدید احساس ہو گیا ہے۔
اس نے تمہیں درویش کا قاتل بنا کر تمہاری صحیح نگرانی نہیں کی۔ تمہیں ایسی موت ملنی چاہیے تھی جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ ہوتی، اور اب اس نے بستی کے ایک ایک فرد کو گھیر رکھا ہے، ہر ایک سے پاگلوں کی طرح پوچھتا ہے کہ تمہارا مددگار کون ہے۔ مصیبت تو اس بیچارے جلاد کی آئی ہوئی ہے جس نے تمہیں پھانسی دی تھی۔ اگر جلاد اس کا اعتراف کر لیتا کہ پھندا تمہاری گردن کے بجائے بغل میں سے گزارا تھا تو اب تک تو اس کے پورے خاندان کو موت کی نیند سلایا جا چکا ہوتا۔ وہ بیچارہ کبھی بھی نہیں جانتا تھا، اور وہ اپنے مکان کی کوٹھڑی میں بے ہوش بندھا پڑا ہے۔ ایک بار پھر شیران چونک پڑا تھا۔ اس نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہیں پھانسی دینے والا اصل میں جلاد تھا ہی نہیں، وہ میرا اپنا آدمی تھا، ورنہ اب تک قبر میں گھلنے لگے ہوتے۔ بات یہ ہے عظیم دوست کہ تمہارا یہ خادم دوست بڑا سازشی دماغ رکھتا ہے، لیکن افسوس پوری زندگی سناریا میں گزر گئی، کسی نے میری قدر ہی نہ کی۔ اگر میں اپنا سازشی دماغ لے کر گربان کے پاس جاؤں اور اس کا غلام بن جاؤں تو جانتے ہو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ بھلا کیا ہوگا؟ شیران نے پرشوق لہجے میں پوچھا۔ وہ مجھے قبر تک پہنچا دے گا۔ میں اس کی فطرت سے واقف ہوں، وہ کتے کی طرح ایک ایک کو سونگتا پھرتا ہے، اور اپنی دانست میں وہ اس کالی بھیڑ کو ڈھونڈ نکالنا چاہتا ہے جس نے گربان کے حکم کی نہ صرف خلاف ورزی کی بلکہ اس سے بغاوت بھی کی۔ مجھ سے بھی پوچھ گچھ ہوئی تھی۔ کچھ لوگ آج بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو مجھے احمق سمجھتے ہیں ان لوگوں کی شبہات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو عظیم دوست، تمہارا یہ بے وقوف دوست ابھی اتنا احمق نہیں کہ ایروز کے آدمی اس کی گردن پر ہاتھ ڈال دیں، کیا سمجھے؟ گگول نے عیاری کی نگاہوں سے شیران کو دیکھا، پھر بولا، کھڑے کیوں ہو، بیٹھو، مگر نہیں، چلو اندر چلتے ہیں۔ کمرے کے پچھلی طرف بھی چھوٹا سا صحن موجود ہے، اور ادھر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے کسی کی مداخلت کا اندیشہ ہو۔ یہ بتاؤ کہ کھانے کے لیے کیا پیش کروں، بھوکے معلوم ہوتے ہو۔ یہ کہہ کر گگول اندر کی جانب چل پڑا، اور شیران بھی اس کے ساتھ اندرونی کمرے سے گزر کر دروازے سے باہر نکل آیا۔ اس طرف بھی واقعی کھلی جگہ تھی، اور ایک بہت بڑا درخت پورے حصے کو گھیرے ہوئے تھا۔ درخت کے نیچے چارپائیاں تھیں۔ شیران ایک چارپائی پر پیر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اگر کچھ دیر صبر کر لو تو بہت ہی عمدہ قہوہ پیش کر سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی بھونا ہوا گوشت، کیا خیال ہے؟ صبر کرنا میری فطرت تو نہیں، لیکن خیر، تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے قہوے کا انتظار کر لوں گا۔ گوشت بھی گرم ہو تو بہتر ہے۔ رات بھر کی تھکن دور کرنے کے لیے قہوہ ایک اچھی چیز ہے۔ ابھی لاتا ہوں، گگول نے کہا، اور اسے وہاں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ شیران ایک بار پھر فلک شیر کے بارے میں سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد گگول قہوہ بنا کر لے آیا، بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑے وہ بھی ساتھ تھے، اور کیا ہی لذت بخش لگ رہے تھے۔ شیران نے کئی پیالے قہوہ پیا، اور گگول اس کا ساتھ دیتا رہا۔ پھر اس نے کہا، ہاں عظیم دوست، اب تم سناؤ۔ ان دنوں تم بڑی ہنگامہ آرائی کرتے پھر رہے ہو۔ ایک بار پھر مونگا کی زبانی یہ خوفناک اطلاع ملی کہ تم زندہ ہو، تو ایروز کا شیطانی دماغ تمہیں دوبارہ مار ڈالنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ دراصل انہوں نے یہ بات پھیلائی ہے کہ تم بھوت بن کر بستی کے ارد گرد منڈلا رہے ہو۔ جن کو تم نے درے کے اندر دھکیل دیا تھا، یا وہ خود فرار ہو گئے تھے، رہی صحیح کسر اس زخمی نے پوری کر دی جس کو تم نے گھوڑے پر لاد کر بستی کی طرف بھیج دیا تھا۔ بھوت کو بھلا اسلحے سے کیا سروکار؟ تمہارے پاس جو اسلحہ نظر آ رہا تھا، بلکہ نظر آ رہا ہے، وہ غالباً اس زخمی آدمی کا ہے، ورنہ تم تو خالی قبر میں دفنا دیے گئے تھے۔ گگول نے گلا صاف کر کے کہا، پھر بولا، باہر تو سارے حالات راش کو معلوم ہو چکے تھے، اور پھر ارونا بھی واپس آ گئی، ہر چند کہ میں نے ابھی تک اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی، لیکن یہ بات میں جانتا ہوں کہ وہ تمہاری مرضی سے واپس آئی ہوگی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا اس دوران اور بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں؟ شیران نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، پہلے تم مجھے ایک سوال کا جواب دو گگول۔ ہاں ہاں پوچھو۔ کیا سناریا میں کوئی ایسی عورت تمہاری شناسہ ہے جس کی عمر 60 سال سے اوپر اور اس کے ساتھ 17-18 سال کے 2 نوجوان ہوں، اور وہ کسی ویران کھنڈر میں ایک قبر کے سرہانے جا کر یہ کہے کہ میرے بیٹے، تمہاری موت کا انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے، اور بہت جلد گربان کو تمہارے خون کا حساب دینا ہوگا؟ گگول جو نیم دراز کیفیت میں تھا، اس طرح اچھل پڑا جیسے بندر درخت سے چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شیران کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، آگے میں بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ عورت ندی کے کنارے گئی ہوگی، جس قبر کا تم تذکرہ کر رہے ہو وہ اسی کھنڈر میں واقع ہے، اور وہاں اس کے بیٹے کی قبر ہے۔ سمجھ رہے ہو نا، وہ قبر اس کے بیٹے کی ہے۔ خوب، واقعی تم ایک باخبر آدمی ہو اور خوب کام کرتے ہو۔ ویسے تو میں تمہیں بہت سی بار دل ہی دل میں تمہاری ذہانت کی داد دے چکا ہوں، لیکن اس وقت تو تم نے کمال کی بات کی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ عورت کون ہے؟
صرف اور صرف زنابیہ، گگول نے پراعتماد لہجے میں کہا، اور وہ دونوں نوجوان لڑکے اس کے 2 پوتے، کیا کہانی ہے ان کی؟ یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے، گربان نے بے شمار کہانیوں کو جنم دیا ہے۔ بوڑھی زنابیہ ایک زمیندار عورت ہے اور اس کے پاس بہت سے مویشی بھی ہیں۔ اس کا بیٹا نہایت شریف آدمی تھا۔ گربان کو جب بھی مویشیوں کی ضرورت ہوتی تو وہ خریدنے کے بجائے اس کے باڑے سے زبردستی مویشی لے جاتا۔ تب ایک دن اس بوڑھی کا بیٹا ان مویشیوں کے پیچھے چل پڑا۔ وہ گربان کے اس ظلم کے خلاف احتجاج کرنا چاہتا تھا، لیکن اس احتجاج کے جواب میں ایک گھوڑے پر اس کی لاش واپس آئی، جس کے پورے جسم کو چاقوؤں سے گود دیا گیا تھا، اور یہ کام صرف اور صرف گربان کا تھا۔ گربان نے اس بات کو تسلیم بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ مویشیوں کے پیچھے دوڑے چلے آنا گربان جیسے عظیم شخص کی شان میں گستاخی تھی۔ وہ اس گستاخی کو برداشت نہ کر سکا اور اسے سزا دے دی گئی، اور آئندہ بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جہاں بھی گربان کسی عمل میں مصروف نظر آئے، کوئی اس کے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرے۔ بہرحال اس وقت بڑھیا کے دونوں پوتے چھوٹے تھے۔ اس نے کچھ لوگوں کی مدد سے اس کھنڈر میں اپنے بیٹے کی لاش کو دفن کروا دیا۔ دشمنوں کی قبر میں اسے اس لیے دفن نہیں کیا تھا کہ اس نے کوئی دشمنی نہیں کی تھی، بلکہ صرف احتجاج کیا تھا۔ بس یہ سمجھ لو کہ اس کے بعد بوڑھی کے دل میں اپنے بیٹے کے انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور اکثر اسے اپنے پوتوں کے ساتھ ان کھنڈرات میں جاتے دیکھا گیا۔ یہ بات اس لیے باعث اعتراض نہیں تھی کہ لوگوں کا یہ سوچنا تھا کہ بوڑھی اپنے بیٹے کی قبر پر جاتی ہے، اور گربان نے بھی اس کے بعد اس کی طرف توجہ نہ دی۔ بہرحال ہر فرد کسی نہ کسی انداز میں گربان کا شکار ہو چکا ہے، اور وہ سب ایک دوسرے سے ہمدردی بھی رکھتے ہیں۔ بس عظیم دوست، اس قسم کے ہی حالات ہیں، مگر میں بوڑھی زنابیہ کی شخصیت سے واقف ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج تک اس کے ذہن کی یہ بات کسی کے سامنے نہیں آئی، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس بارے میں سوال کیوں کیا؟ شیران گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، پھر اس نے مدھم لہجے میں کہا، کیا اس بوڑھی سے ملاقات کی جا سکتی ہے؟ بالکل، یہ کوئی مشکل کام نہیں، لیکن آخر کیوں؟ اس سے ملاقات کیسے کی جا سکتی ہے؟ شیران نے گگول کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا، میرے مکان سے بالکل سیدھے چلے جاؤ، اس جگہ جہاں مکانات کی حدود ختم ہو جاتی ہے۔ جب تم دائیں سمت مڑو گے تو تمہیں ایک بڑا مکان نظر آئے گا، جس کا احاطہ بڑا وسیع ہے، اور اس کے بغلی حصے سے جانوروں کی بو آتی ہے۔ یہی مکان زنابیہ کی ملکیت ہے، اور وہاں وہ اپنے پوتوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے پوتے کاشت کرتے ہیں، مویشی اور یہ زمینداری ان کے معاشی مسائل کو پورا کرتی ہے۔ گھوڑا گاڑی بھی ہے ان کے پاس، اور گھوڑے بھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیٹے کے مر جانے کے بعد بھی بوڑھی زنابیہ بستی کے کھاتے پیتے لوگوں میں شمار ہوتی ہے۔ بستی کے لوگ اسے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنے بیٹے کی قتل کا انتقام کس طرح سے لے گی۔ کیا تم نے اس بات کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ تمہیں اس کا تعاقب کرنا چاہیے تھا اس وقت جب وہ کھنڈرات میں جاتی ہے۔ بس عظیم دوست، اب سارے جہاں کا درد میں نے اپنے جگر میں ہی تو نہیں پال رکھا، میں تو صرف اس سے ہمدردی رکھتا ہوں۔ اچانک گگول چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خاص بات تمہارے علم میں آئی ہے، بھلا تم اس سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ بس بہت سی خاص باتیں اکثر میرے ذہن میں آتی رہتی ہیں، میرے ساتھ چلنا پسند کرو گے؟ کہاں؟ گگول کی حالت خراب ہونے لگی۔ زنابیہ کے گھر۔ میں عظیم دوست، کیوں اس ہڈیوں کے پنجر کو تم زندگی سے محروم کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم کچھ روز اور مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو تھوڑی سی احتیاط کر لو، ورنہ تمہاری مرضی، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ میں سمجھا نہیں گگول۔ تمہارا یہ خادم جیسا کہ تمہیں بتا چکا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں مشکوک ہے۔ کسی نے اگر غلطی سے بھی مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو اس کے بعد تم کیا سمجھتے ہو؟ ارے گربان جیسے آدمی کے لیے بھلا ایسے آدمی کی موت کیسے مشکل ہو سکتی ہے جو کہ خود ہی نیم مردہ شخصیت کا مالک ہو؟ شیران کو واقعی ہنسی آ گئی تھی۔ شیران نے کہا کہ تم سچ مچ لومڑی کی طرح چالاک ہو۔ گگول، بہر طور میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، تم یہاں میرے واحد دوست ہو اور ہمدرد ہو۔ راش بھی بھرپور طریقے سے میرا ساتھ نہیں دے سکے گا، کیونکہ وہ بھی سناریا کا ایک جانا پہچانا اور معزز آدمی ہے۔ خیر، میں تم دونوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ویسے جو پتہ تم نے بتایا ہے، کیا وہ بالکل درست ہے؟ یقیناً، بھلا غلط پتہ بتانے کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ تم یقین کرو، تمہیں اس کی تلاش میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، گگول نے پوری یقین لہجے میں کہا، اور شیران خاموش ہو گیا۔ اس وقت رات کا آخری پہر تھا اور یہ وقت کسی کے گھر جانے کے لیے قطعی مناسب نہیں ہوتا، لیکن شیران کے اصول کے مطابق اس سے زیادہ مناسب کوئی دوسرا وقت نہیں تھا۔
اس نے بوڑھی عورت کی نیند کا خیال کیے بغیر اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور گگول کے پاس سے اٹھتا ہوا بولا، اب اجازت دو مجھے۔ کہاں جاؤ گے؟ گگول نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو خاتون زنابیہ سے ملنے جا رہا ہوں، اس کے بعد اپنے لیے کوئی مناسب پناہ گاہ تلاش کروں گا۔ اصل میں مجھے اپنے ساتھی کی تلاش ہے، تم نے بھی تو اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی۔ کیا بتاؤں عظیم دوست، تمہارا ساتھی اگر زندہ ہے تو اس نے مجھے بھی بے بس کر دیا ہے، ابھی تک تو اس کے بارے میں کہیں سے بھی معلومات حاصل نہیں ہوئی۔ خیر، میں کوشش میں لگا تو ہوا ہوں، اگر وہ اس بستی میں پوشیدہ ہے تو میری نگاہوں سے اوجھل نہیں رہ سکے گا۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے بے فکر رہنا، میں تم سے ملتا رہوں گا۔ البتہ اگر تمہارے لیے کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی خاص بات بھی ہو تو مجھے پھر ویرانوں میں تلاش کرنا، یعنی انہی کھنڈرات کے ارد گرد۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری ہدایات پر عمل کروں گا، گگول نے جواب دیا۔ اس کے بعد شیران گگول کے گھر سے باہر نکل آیا۔ لوگوں کی نظروں سے بچتا بچاتا وہ پر اعتماد انداز میں چلتا ہوا اس بوڑھی کے احاطے کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ 100% یہی مکان خاتون زنابیہ کا ہو سکتا تھا۔ مکان کے ارد گرد خاموشی مسلط تھی، البتہ مکان کے اندر نہ جانے کیوں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہاں کے مکین جاگ رہے ہوں۔ کچھ ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی سی کیفیت طاری تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مکان کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان برآمد ہوا۔ ایک ہی نگاہ میں شیران نے پہچان لیا، یہ انہی دونوں نوجوانوں میں سے ایک تھا جنہیں شیران نے کھنڈرات میں دیکھا تھا۔ دروازے پر کھڑے شیران کو نوجوان نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ شیران نے ایک لمحے کے اندر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ نوجوان کے چہرے پر گھبراہٹ اور شبے کے اثرات رہ گئے ہیں۔ اس نے پھر بھی کہا، سنائیے جناب، آپ کس غرض سے آئے ہیں؟ افسوس میں آپ کو نہیں پہچانتا، مجھے خاتون زنابیہ سے ملاقات کرنی ہے، شیران نے جواب دیا۔ اوہو، افسوس دادی کی طبیعت ناساز ہے۔ نوجوان کا لہجہ خشک تھا۔ کیا آپ کو ان سے کوئی ضروری کام ہے؟ نوجوان کی ٹٹولنے والی نگاہیں شیران کا جائزہ لے رہی تھیں، اور شیران نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا تھا کہ لڑکا تیز ہے۔ اس نے بے تکلفی کی فضا قائم کرنے کے لیے مسکرا کر کہا، ہاں، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ یہ بتاؤ میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ نوجوان نے بدستور شبے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، ہم تو آپ کو نہیں جانتے جناب، اور ویسے بھی آپ اس بستی کے رہنے والے نہیں لگتے۔ کون سی بستی سے آئے ہیں آپ، اور آپ کو دادی سے کیا کام ہے؟ تم نے اپنا تعارف نہیں کروایا دوست، یہ بتاؤ میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ تم مجھے سیدھ کہہ سکتے ہو، نوجوان نے جواب دیا۔ اور تمہارے بھائی کا کیا نام ہے؟ لازا، نوجوان نے پھر جواب دیا، اور پھر پرخیال انداز میں بولا، چلو ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ، میں دادی کو تمہاری آمد کے بارے میں اطلاع دیتا ہوں۔ تمہارا شکریہ سیدھ، ویسے تم نے بڑا اچھا کیا، میرے ساتھ تعاون کیا، اور تم دیکھو گے کہ تمہیں اس سے خاصا فائدہ پہنچا ہے۔ مجھے اب یہ بتاؤ کہ دادی کو میں تمہارا کیا نام بتاؤں؟ وہ نام سے مجھے نہیں پہچان سکیں گی، بس ان سے اتنا کہہ دو کہ ایک پردیسی ان سے ملنا چاہتا ہے۔ نہ جانے کیوں شیران کو یہ نوجوان اچھا لگا تھا، صحت مند، خوبصورت اور مہذب۔ خاتون زنابیہ نے دونوں بچوں کی تربیت میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، کیونکہ نوجوان کا انداز گفتگو بستی کے عام لوگوں کی طرح کرخت، اکھڑ اور غیر موزوں نہیں تھا۔ اس کے بعد نوجوان سیدھ نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھتے ہوئے شیران کو اندر لے جا کر ایک کشادہ سے کمرے میں بٹھا دیا، جو قیمتی اشیاء سے آراستہ تھا اور بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ نوجوان اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھی زنابیہ لڑکے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ شیران اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زنابیہ اجنبی نگاہوں سے شیران کے چہرے کو تکتی رہی اور اس کے ہونٹوں پر ایک محبت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، ہر چند کہ تم میرے لیے اجنبی ہو نوجوان، لیکن میرے گھر میں مہمان بن کر آئے ہو۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ دوست ہو یا دشمن، لیکن گھر آئے ہوئے مہمان کی حیثیت سے میں تمہیں خوش آمدید کہتی ہوں۔ شیران کو اس کے لہجے کی شائستگی سے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک اچھی عورت ہے۔ وہ ابھی تک خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر زنابیہ نے کہا، کیا اپنا تعارف نہیں کرواؤ گے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا دائرۂ ملاقات بہت محدود ہے۔ اپنی بستی کے بے شمار لوگوں سے میری کوئی واقفیت نہیں ہے، اور یہ دونوں لڑکے بھی زیادہ میل ملاپ پسند نہیں کرتے۔ ان کا حلقہ احباب بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا خیر، یہ بتاؤ، چائے پیو گے یا قہوہ؟ دور سے آئے ہو اور ابھی صبح بھی نہیں ہوئی۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں خاتون کہ اس نامناسب وقت میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، اور یہ آپ کی بہت ہی بڑائی ہے کہ آپ نے اس وقت بھی اپنے گھر کے دروازے پر دستک دینے والے سے ایک محبت بھرا سلوک کیا۔ بہرحال میں آپ کا مشکور ہوں۔ کوئی بات نہیں، یہ تو گھر ہے ہی، لیکن تم کہیں دور سے چل کر آئے ہو، یقیناً تمہیں زیادہ زحمت اٹھانی پڑی ہے۔ تاہم آنے کا مقصد تو بیان کرو۔ میں کوئی پریشان کن خبر لے کر نہیں آیا،
میرے بارے میں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ کی بستی میں اجنبی ہوں اور میں یہاں کسی سے واقفیت حاصل نہیں کر سکا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقت مجھے صبح کے ناشتے کی طلب یہاں لے آئی ہے تو یقیناً آپ کا بنایا ہوا تاج محل دھڑام سے گر پڑے گا، اور آپ یہ سوچیں گی کہ دیکھو، بھیک مانگنے کا یہ بھی ایک نیا طریقہ ہے۔ زنابیہ ایک لمحے کے لیے چونکی تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر ناگواری کی ایک شکن بھی نمودار نہیں ہوئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، نہیں، اگر تم ناشتے کے لیے بھی یہاں آئے ہو تو بہر طور میں تو پہلے ہی اپنا مہمان تمہیں کہہ چکی ہوں، سیدھ ناشتے کا بندوبست کرو۔ لڑکا اپنی دادی کی ہدایت کی تعمیل کے لیے اٹھ کر چلا گیا تو خاتون زنابیہ نے ٹٹولنے والی نگاہوں سے شیران کو دیکھتے ہوئے کہا، خیر، وہ چلا گیا، اب تم اپنا نام اور آنے کا مقصد بتا سکتے ہو۔ شیران حیران رہ گیا۔ حقیقتاً یہ بوڑھی عورت انتہائی زیرک اور ذہین تھی۔ اس نے اس کی دانش مندی کو دل میں سراہتے ہوئے کہا، میرا نام شیران ہے خاتون۔ اور شیران نے محسوس کیا کہ یہ نام سنتے ہی زنابیہ کے جسم میں ایک لمحے کے لیے سنسنی سی دوڑ گئی۔ آنکھیں چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ سے محروم نہیں رہ سکتی تھیں۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ خاتون زنابیہ دوسرے سناریوں کی طرح اس کا نام، شہرت اور وجہ شہرت سن چکی ہے، البتہ وہ صورت سے اسے نہیں پہچانتی تھی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، یہ نام تو، میرا مطلب ہے، یہ نام تو سناریا میں داخل ہونے والے اس شخص کا ہے جو سناریا کے رہنے والوں کے لیے خوف کا باعث بنا ہوا ہے۔ ہاں خاتون، میں وہی شیران ہوں۔ قاتل، خونی، اور قاتل وہ بھی ایک درویش کا قاتل جس نے پوری بستی کے لیے تباہی مہیا کر دی ہے۔ اے شخص، اگر انسانی زندگی تمہاری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تو کم از کم درویش کا احترام تو کرتے۔ زنابیہ کا لہجہ بڑا عجیب تھا، کبھی یوں لگتا تھا جیسے اس میں نفرت کا عنصر شامل ہو، اور کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی خوف اس کے سینے میں بسا ہوا ہو۔ شیران گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، آپ کا خیال شاید درست ہے خاتون، میں نے بے شک ایک درویش کو قتل کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ میرے ہاتھوں سے ہلاک ہوئے ہیں، لیکن آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ سے ملنے کا مقصد بالکل الگ ہے۔ آپ کو شاید یہ خیال ہے کہ میں بستی میں قتل و غارت گری کرنے یا لوٹ مار مچانے آیا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تم بستی میں کیوں آئے ہو، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میرے پاس آنے کا مقصد کیا ہے۔ زنابیہ سرد لہجے میں بولی اور پھر جلدی سے کہنے لگی، میں تمہیں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ میں گربان کے خیر خواہوں میں سے ہوں، اور میرا فرض ہے کہ ایروز کو تمہاری یہاں آمد کے بارے میں فوراً اطلاع دوں۔ سنا ہے کہ پھانسی کے پھندے سے بھی تمہیں موت نہیں آ سکی، اور تم اس بیچارے جلاد کو بھی چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے جس نے تمہیں پھانسی دی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے خاتون زنابیہ، آپ اپنا فرض پورا کیجئے، شیران نے سر جھکا کر کہا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ زنابیہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ یہی کہ ایروز کو میرے بارے میں اطلاع دے کر گربان کی خیر خواہی کا ثبوت دیجئے، لیکن مہمان کی حیثیت سے آپ نے مجھے قبول کر لیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرزمین سنشایا میں رہنے والی کسی بھی آبادی کے کسی بھی قبیلے کے لوگ کم از کم اس انسانی فرض سے غافل نہیں ہوتے کہ مہمان کی حفاظت کریں۔ میری خیر خواہی بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے، اور ابھی تو میں نے آپ کے ہاں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیا، شیران نے پرسکون لہجے میں کہا، اور زنابیہ نے آنکھیں بھینچ لی کیونکہ اس کے چہرے پر ایک انجانے ہی جان کے اثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ آنکھیں بند کیے رہی، اور اس طرح اس نے اپنے اوپر کافی دیر تک قابو پا لیا۔ پھر بولی، اگر تم وہی ہو جو تم ظاہر کر رہے ہو تو مجھے یہاں آنے کا مقصد بتاؤ۔ مطمئن رہو، تم ناشتہ بھی کرو گے، اور اگر مہمان کے روپ میں تم دشمن بھی ہو تو میری مہمان نوازی پر حرف نہیں آئے گا۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں خاتون زنابیہ، میں آپ کو اپنے آنے کا مقصد ضرور بتاؤں گا، لیکن ناشتے کے بعد، تاکہ آپ کو اس کا رنج نہ ہو کہ کسی غلط آدمی کو مہمان نوازی کی۔ شیران نے کہا۔ زنابیہ کی گہری نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کرتی رہیں، اور کچھ خاموش ساعتیں اسی طرح گزر گئیں۔ شیران اس کی نگاہوں کی گرمی کو محسوس کرتا ہوا بولا، کچھ دن قبل میں اور میرا چھوٹا بھائی ایک مسافر کی حیثیت سے سناریا میں داخل ہوئے تھے۔ ہم جب آپ کی بستی میں پھیلے ہوئے پہاڑوں کو عبور کر رہے تھے تو ایک لڑکی کا قتل اور بوڑھے زیمش کی موت، جو اسی مقتولہ کا بد نصیب باپ تھا، اور جس طرح اسے سناریا کے چوک پر ہلاک کیا گیا تھا، اس نے ہمارے انسانی جذبے کو جھنجھوڑ ڈالا، اور ہم دونوں نے عہد کیا کہ اس وحشت خیز بستی میں ان لوگوں کے خلاف ایک مؤثر مہم چلائیں گے جو اس موت کے محرک تھے، تاکہ اس بستی کو ان درندہ صفت لوگوں سے پاک کیا جائے۔ حالات سے تو یہی اندازہ ہوا ہے کہ اس پورے علاقے میں گربان نامی کسی درندے کے مظالم کی داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ ہم 2 افراد تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا تھا
کہ اس ناسور کو ختم کر کے اس بستی کے لوگوں کو اس سے نجات دلائیں گے۔ اس سے پہلے اس بستی سے ہماری واپسی ممکن نہیں۔ شیران کچھ لمحے کے لیے رکا، اس نے نگاہیں اٹھا کر زنابیہ کو دیکھا جو حیرانی سے اسے تک رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، میزبان خاتون، آپ کے چہرے پر چھائی ہوئی حیرانی کا مطلب میں نہیں جانتا کیا ہے، لیکن آپ اتنا اندازہ لگا لیجئے کہ یہ میری دیوانگی نہیں، یہ گربان کا علاقہ ہے اور یہاں اس کے لاتعداد افراد بکھرے پڑے ہیں، جس میں آپ بھی شامل ہیں۔ آپ سوچتی ہوں گی کہ 2 آدمی اس کا کیا بگاڑ لیں گے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر صادق جذبوں سے کام کیا جائے تو پھر تعداد کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں نے بستی کے کمزور لوگوں کے لیے گربان سے دشمنی مول لی ہے، لیکن میری بدقسمتی سے میرا ساتھی اس بستی میں یا اس بستی کے پہاڑوں میں کہیں گم ہو گیا ہے۔ خود غائب ہوا ہے یا اسے غائب کیا گیا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ میں اس کی تلاش میں ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ گربان کے پنجہ ستم میں پھنسے ہوئے لوگوں کو آزاد کروانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سناریا والے میرا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ وہ اس کے مظالم کے عادی ہو چکے ہیں اور انہوں نے گربان کے ظلم کے سائے میں جینے کی عادت ڈال لی ہے۔ میں ان تمام لوگوں سے بد دل نہیں ہوں جو میرے سائے سے بھی کتراتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ دل سے گربان سے نفرت کرتے ہیں اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ میں اجنبی ہونے کی حیثیت سے ان سب سے ناواقف ہوں جن کے دلوں میں گربان کے لیے بغاوت کے جذبے پروان چڑھ رہے ہیں، اور میں ایسے ہی لوگوں کی تلاش میں ہوں تاکہ انہیں بروقت اور بوقت ضرورت اپنا ساتھ دینے پر آمادہ کر سکوں۔ شیران لفظوں کے تیر برسا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ زنابیہ کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں۔ خاتون زنابیہ پوری توجہ اور دلچسپی سے شیران کی بات سن رہی تھی۔ اس کے چہرے سے کسی طرح کے جذبات کا اظہار نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ شیران کا اصل مقصد سمجھ بھی رہی ہے اور صحیح سمجھ رہی ہے، یا پھر کوئی ایسی کہانی جو صرف اپنے مقصد کے لیے کسی کو سنائی جاتی ہے۔ شیران نے ایک لمحے کے اندر اندر یہ محسوس کیا کہ زنابیہ کچھ اور سوچنے میں مصروف ہو گئی، چنانچہ وہ ایک دم خاموش ہو گیا، لیکن زنابیہ نے فوراً ہی کہا، ہو سکتا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہو، لیکن میں نہیں جانتی کہ تم میرے پاس کیسے آئے۔ زنابیہ کا لہجہ کسی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ چنانچہ شیران نے ایک بار پھر کہا، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں خاتون کہ میں ان لوگوں کی تلاش میں ہوں جو گربان کا سورج غروب ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم تو ان میں سے نہیں ہیں۔ زنابیہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم تو گربان کے خیر خواہوں میں سے ہیں، تمہارے تو مخالف ہی ہوئے نا ہم۔ شیران کے چہرے پر برگشتگی کے آثار پیدا ہونے لگے، پھر اس نے کسی قدر تلخ لہجے میں کہا، اپنے بیٹے کی دردناک موت کے باوجود بھی۔ اس کے یہ الفاظ زنابیہ کے لیے ایک دھماکہ ثابت ہوئے۔ بوڑھی عورت نے چونک کر شیران کو دیکھا، اس کے چہرے کی سرخی بتاتی تھی کہ ایک دم سے اس پر جذبات کا حملہ ہوا ہے۔ اس نے شدت جذبات سے اپنے ہونٹ کاٹنے شروع کر دیے، اور شیران کو یقین ہو گیا کہ اب بوڑھی زنابیہ خاموش نہیں رہ سکے گی۔ وہ بڑی گہری نگاہوں سے زنابیہ کے چہرے کے مختلف کیفیات کا جائزہ لیتا رہا، لیکن اسے پھر مایوسی ہی ہوئی۔ زنابیہ غیر معمولی قوت ارادی کی مالک تھی۔ اس نے چند ہی لمحوں کے بعد خود کو سنبھال لیا اور چبھتے ہوئے لہجے میں بولی، ممکن ہے کچھ لوگوں نے تمہیں یہ بات بتائی ہو، لیکن یہ نہیں بتایا ہوگا کہ مدت گزر گئی ہمارا دل گربان کی جانب سے صاف ہو گیا۔ وہ سب کچھ ایک غلط فہمی کے نتیجے میں ہوا تھا۔ تو پھر سنو خاتون زنابیہ، شیران کی غرائی ہوئی آواز ابھری، جو لوگ قسم کھاتے ہیں انتقام لینے کی اور کسی کا خون معاف نہ کرنے کی، وہ کبھی اپنا دل صاف نہیں کرتے اور نہ خون معاف کرتے ہیں۔ تم دنیا سے بہت کچھ چھپانا چاہتی ہو، میں جانتا ہوں، اس کی وجہ بھی جانتا ہوں، لیکن تمہارے سینے میں انتقام کی جو شمع روشن ہے وہ مصلحت کے خول میں کبھی نہیں گھس سکتی۔ ہاں، اگر تمہارے سینے میں انتقام کی شمع بجھ گئی ہے تو اقرار کرو اس بات کا کہ تم نے اپنے بیٹے کے خون کو ٹھوکر مار دی ہے۔ جواب دو خاتون زنابیہ، کیا تم اپنے بیٹے کے خون کو حقیر قرار دے سکتی ہو؟ وہ خون جو گربان کے ہاتھوں بہا ہے۔ شیران کے لفظوں میں آگ بھری ہوئی تھی جس نے بوڑھی زنابیہ کے پورے وجود کو جلا دیا۔ اس کے پورے بدن سے شدید اضطراب کا احساس ہو رہا تھا۔ آخرکار اس کی کمزور آواز ابھری، میں پوچھتی ہوں تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کیا تم گربان کے آدمی ہو؟ بولو، جواب دو۔ زنابیہ کی آواز میں لرزشیں تھیں۔ اسی وقت ایک لڑکا ناشتے کا تھال اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ماحول کی سنجیدگی کا اندازہ لگا کر
ناشتے کا تھال نیچے رکھ دیا اور کڑی نگاہوں سے شیران کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے دادی، یہ شخص کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ کیا اس نے آپ کے ساتھ کوئی گستاخی کی ہے؟ میں نے تو اسے پہلی ہی بار دیکھا ہے۔ اگر اس نے کوئی گستاخی کی ہے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نوجوان لڑکا سید تھا اور اس کا ہاتھ اپنی کمر میں کسی ہوئی ریوالور کی پیٹی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اتنی دیر میں بوڑھی عورت اپنے اوپر قابو پا چکی تھی۔ شیران نے اس کے مضبوط اعصاب کی دل ہی دل میں تعریف کی۔ اس نے نرم لہجے میں سید سے کہا، نہیں، یہ شخص اپنا نام شیران بتاتا ہے اور مقامی نہیں ہے۔ شیران؟ نوجوان لڑکا اچھل پڑا اور پھر بے اختیار شیران کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، یہ بستی اتنی بڑی نہیں ہے کہ یہاں کے رہنے والے ایک دوسرے کی صورت آشنا نہ ہو۔ تم مجھے پہلی ہی نظر میں اجنبی معلوم ہوئے تھے۔ اس وقت صرف ایک اجنبی ہی ہے جس کا پوری بستی میں چرچا ہے اور جس کا نام شیران ہے۔ پھر نوجوان لڑکا اپنی دادی کی جانب متوجہ ہو کر بولا، دادی، یہ وہی شخص تو ہے جس کی تلاش نے گربان اور ایروز کو پاگل کر دیا ہے۔ بوڑھی نے نگاہیں اٹھا کر پوتے کو دیکھا اور بولی، تمہیں پورا یقین ہے؟ 100%، سید نے پر یقین لہجے میں کہا۔ پھر شیران کی طرف رخ کر کے بولا، ہم تو آپ کے پرستاروں میں سے ہیں، آپ سے ذاتی شناسائی کے علاوہ عقیدت رکھتے ہیں۔ ٹھہرو، میں اپنے بھائی کو بلاتا ہوں، لازا بھی تمہارا عقیدت مند ہے۔ یہ کہہ کر نوجوان لڑکا پرجوش انداز میں باہر کی جانب دوڑ پڑا۔ اس کے جانے کے بعد زنابیہ نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے افسوس ہے میرے بیٹے، تم کو یہاں آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ رفتہ رفتہ زنابیہ کے چہرے کی سرد مہری شفقت اور محبت میں بدل گئی تھی۔ نہیں، شیران نے جواب دیا، میں نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا۔ آدھی رات کے بعد ملاقات کا مقصد یہی تو تھا، مگر تم نے ادھر کا رخ کیوں کیا؟ میں کسی تمہید میں نہیں پڑوں گا بزرگ خاتون، کیونکہ وہ آپ کی شان کے خلاف ہوگی۔ تفصیل یہ ہے کہ جب آپ اپنے دونوں پوتوں کے ساتھ کھنڈرات کے ایک مخصوص حصے میں اسلحہ زیر زمین طے خانے میں منتقل کر رہی تھیں، اس وقت میں اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے وہ تمام الفاظ سنے تھے جو آپ کے دل و دماغ کو پھونک رہے تھے۔ آپ کے انتقامی عزم سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا اور آپ کا دشمن ایک ہی ہے، لیکن میں آپ سے واقف نہیں تھا، اور واقفیت حاصل کرنا ضروری ہو گیا تھا میرے لیے۔ یہاں ایک ایسا شخص ہے جس نے آپ کے بارے میں معلومات فراہم کی اور آخرکار میں آپ تک پہنچ گیا۔ ایک اور شخص؟ زنابیہ کا لہجہ انتہائی تشویشناک تھا۔ ہاں، میں ایک ایسے شخص سے واقف ہوں جو آپ کو اس حیثیت سے بھی جانتا ہے کہ آپ بیٹے کی قبر پر جا کر اپنے عہد کی تجدید کرتی ہیں، لیکن آپ تشویش نہ کریں، وہ شخص بالکل بے ضرر اور قابل اعتماد ہے۔ اسے بھی اپنے دوستوں میں سمجھیے۔ وہ بہت عرصے سے آپ کے مقاصد سے واقف ہے، لیکن اس نے کبھی اپنی زبان نہیں کھولی، یہاں تک کہ آپ کو بھی شبہ نہ ہو سکا، اور اس کی سچائی کی اس سے بڑی دلیل اور کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ کون ہے؟ زنابیہ کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا عکس نظر آ رہا تھا، اور شیران اس خوف کی وجہ بخوبی جانتا تھا۔ جس آگ کو سرد کرنے کے لیے وہ اپنے دونوں پوتوں کے سینوں کو دہکا رہی تھی، اگر وہ راز قبل از وقت منظر عام پر آ گیا تو اس کے دونوں پوتے بھی دشمنوں کی قبرستان میں پہنچا دیے جائیں گے۔ شیران نے اس خوف کو دور کرنے کی غرض سے کہا، میں اس شخص کا نام آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اگر آپ اس کو جانتی ہیں تو اس کے بارے میں یہ اندازہ بھی لگا سکتی ہیں کہ وہ کس قدر قابل اعتماد ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اس کے ذریعے مجھے کوئی ضروری پیغام بھی پہنچا سکتی ہیں۔ اس کے ذریعے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا نام گگول ہے۔ بستی والے اسے اپنی بستی کا سب سے زیادہ بے وقوف شخص قرار دے چکے ہیں۔ وہ بظاہر بے ضرر ہے، لیکن اندر سے اس کے سینے میں بھی نفرت کا الاؤ دہک رہا ہے۔ وہ بھی بستی کو گربان کے نام سے نجات دلانے کے خواب دیکھتا ہے۔